تو اگر ہمیں صرف کل واللہ چاروں کل پڑھنے سے اتنی لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں تو وائی ناٹ رائٹ. اچھا دوسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ ہے اللہ کے 99 نام، ہم وہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے وظیفوں کے ساتھ ساتھ. اب جیسے یہ ایک بہت سادہ جو ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے تھے بچپن سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے عذاب سے بچانا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات، میرا نیا یوٹیوب چینل ہے. میڈم لالا رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ فلک شیخ آفیشیل پہ پروگرامز تو دیکھتے تھے ناظرین، جتنی میری آڈینس وہاں کی ہے. میں چاہوں گا اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس پہ ہم جتنے بھی وظیفے ہوں گے یا ہوروسکوپ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم اس چینل پر کریں گے. آج کا جو وظیفہ ہے جو میڈم لالا رخ سے کرنے لگے ہیں، بہت سے لوگوں کے مالی معاملات کی ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر میڈم لالا رخ سے پوچھیں گے کہ کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سے لوگوں کو کرنا چاہیے اور کیا معاملات ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیسی ہیں بہت میڈم خوشی ہوئی آپ نے نیا چینل شروع کیا، اللہ اس میں برکت ڈالے اور اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اپنا جس کو کہتے ہیں نا قبلہ سیدھا کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور قرآن پاک سے لوگوں کو اٹیچ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہوں ساتھ ساتھ، جیسے کہ چلیں کوئی نیکی کام آ جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ چینل پہ ویڈیو جب لگی ہوتی ہے لوگ وہ وظیفہ کرتے ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو لوگ پھر ساری زندگی آپ کو دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں ہم سب کے گھروں میں جو ہے نا ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، نیکیوں کے انبار، پنسورہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں، اس میں بھی اللہ کے 99 نام. میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ان چھوٹی کتابوں کو زیادہ ترجیح دینی شروع کر دی ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں فوراً ایک امیڈیٹلی ہمیں ایک چیز کا حل چاہیے. جیسے کہ اسکولوں میں دیکھیں آپ ٹیچرز پڑھاتی ہیں، لیکن آج کل آپ نے دیکھا شام کو سب نے ٹیوشنز لگائی ہوتی ہیں. اسی طرح جب 9th اور میٹرک ایگزامز آتے ہیں تو وہ حل کیے ہوئے پرچے آ جاتے ہیں 5 سال کے، آپ اس میں سے تیاری کر لیتے ہیں. ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی، آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو مجھے بہت خوبصورت ایک اس میں نظر آیا جس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کہا کہ رات کو تم یہ پڑھ کے سویا کرو، اتنی چیزیں کر کے سویا کرو. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اتنے غلاموں کو آزاد کر دو، اتنے یہ کر دو، اتنے وہ کر دو. انہوں نے کہا اتنے بہت سے کام، پورا قرآن پاک بھی پڑھ دو، یہ پڑھ لو. ان کا اتنی چیزیں میں کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صرف اگر چاروں کل پڑھ لیتے ہو تو یہ تمام کام پورے ہو جائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض دفعہ اتنی خوبصورتی اور اتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ جو میرے پاس کتاب ہے نا، اس میں سب سے زیادہ پیاری جو چیز ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کی پہ پکچرز بھی کھینچ کے، اس میں ہر جو آپ کو پڑھنے کو، جیسے یہ الحمد شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ اس کو فاتحہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے ہر اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں کہ اس میں کتنے الفاظ ہیں، ایک دفعہ پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ہیں، اور اگر 1 منٹ میں 6 مرتبہ پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ہیں، مہینے بھر کی کل نیکیاں آپ کو کتنی ہیں، اور سال بھر میں کل نیکیاں آپ کو کتنی ہیں. یعنی نماز تو آپ نے پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. چار فرض سے، یا مطلب جیسے فجر کی ہے 2 سنت اور 2 فرض کے علاوہ 4 سے کم تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو یعنی 4 دفعہ تو آپ نے ایک نماز میں پڑھ ہی لیا. تو اس سے انہوں نے ہر اس کی ایک اعداد اور شمار دیے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت چیز مجھے لگی ہے. اس کا بھی ہم دیں گے ایک ایک کر کے، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ تمام چیزیں پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے. کیونکہ جیسے ہم اپنے پیسے گنتے ہیں نا، اور ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا اپنا، اس کا ہر اس میں نکالتے ہیں کہ جی کیا ہوگا، کتنے ہمارے سال مہینے میں بچت ہوئی، کیا ہوا. اسی طرح ہم میں ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیاں بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا. تو اگر ہمیں صرف کل واللہ چاروں کل پڑھنے سے اتنی لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں تو وائی ناٹ رائٹ. اچھا دوسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ ہے اللہ کے 99 نام، ہم وہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے وظیفوں کے ساتھ ساتھ. اب جیسے یہ ایک بہت سادہ جو ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے تھے بچپن سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے عذاب سے بچانا. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے جو ایک کسی صورت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں
اچھا رزق دے، آخرت میں میری آخرت بھی اچھی کر، اور مجھے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اس میں آپ کے لیے تمام چیزیں آ گئی، ساری دنیا اور آخرت دونوں کی چیزیں آ گئی. آپ نے کہا کہ ہم آج کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے. جی جی، اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے، مالی معاملات لوگوں کے جو تنگ ہیں اس میں مطلب کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا، اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ مجرب بتائیں. پچھلے 15-20 سال سے جب سے میں نے الحمدللہ پریکٹسنگ مسلم، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا ہم پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بچپن سے لوگ ماں باپ نے نماز سکھائی، قرآن ہمیں بچپن میں پڑھوا دیا، لیکن ہم نے اس کے بعد اسلام کو ایک طرح سے سائٹ پہ رکھ کر اپنی زندگی کے معاملات میں ہم لگ گئے، بچے بڑے کیے، ایجوکیشن کی، میٹرک ایگزام ہے، ایف اے کے ہیں. ہم لوگوں نے چیزیں جب آپ اس کے اندر اترتے ہو اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو پھر آپ کے بہت سی کشف کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو چیز مجھے سب سے پہلے پتہ لگی جیسے رزق کے لیے، کیونکہ میں سنگل پیرنٹ تھی، 2 بچے تھے، تو مجھے پتہ لگا کہ سورہ مزمل سب سے زیادہ خوبصورت صورت ہے، جو صبح آپ لگا کر سورہ یاسین اور سورہ مزمل ڈاؤن لوڈ کر لیں. اپنے وہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے پاس یہ ایپ ہے قرآن پاک کا، مگر یہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ صحیح والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو صبح لگا کر آپ جتنی دیر میں تیار ہو رہے ہیں آپ کے پورے گھر میں اس کی آواز جا رہی ہے. رائٹ. گانوں کے لیے آپ نے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی ایک اسپیکر لگا لیں، آپ کے بچے بھی سنیں، اور ترجمے کے ساتھ والا، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے سورت. یعنی میرے لیے جو سب سے پسندیدہ سورت تھی، جو میں صبح جس دن میں وہ سن کے جاتی تھی میں بہت خوش ہوتی تھی، وہ سورہ رحمان. اتنی پیاری، مطلب اس میں آپ اور اللہ کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. تو اسی طرح سب سے آسان اللہ کے 99 ناموں میں سے ہیں. میں راستے بھر اپنے رکشے میں جایا کرتی تھی ایک آفس، تو میں وہاں پڑھا کرتی تھی یا رزاق. ٹھیک ہے. یعنی رزق دینے والا میرا اللہ. جتنی تسبیحاں ہوتی تھی، میرے ساتھ ایک لڑکی نے جانا شروع کیا، میرا رکشہ شیئر کیا اس نے، تو مجھے کہنے لگی آپ کیا پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا میں یا رزاق کو پڑھتی ہوں. تو کہنے لگی یا غنی ہو یا رزاق کو کیوں نہیں پڑھتی؟ یعنی غنی رزق دینے والا اللہ ہے نا، دنیا دے سکتا ہے آپ کو. اللہ نے کہا کن فیکن تو دنیا بن گئی. تو ہم اللہ سے تھوڑا کیوں مانگے، ہم غنی رزق کیوں نہ مانگے. تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد یا غنی ہو یا رزاق ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد نہ ہو. کتنی دفعہ ایک تسبیح 100 دانی اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور اگر آپ سے مس ہو جائے اگلی نماز کے بعد پڑھ لیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یا غنی ہو یا رزاق ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی پوچھنا نہیں ہے. اچھا، اس میں کاروبار اور آپ کے جو مالی معاملات جو جاب کر رہے ہیں لوگ، ان کے رزق میں اضافہ کیا ہوگا؟ مطلب کہ تنخواہ ڈبل ہو جائے گی؟ ڈبل کیسے ہو جاتی ہے؟ تم کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ مطلب میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پاگل ہے ڈبل. اچھا یہ تو نہیں، پاکستانیوں کو یہ جو ہے نا، یہ رات کو میں 2 بیج لگاؤں جیک اینڈ دا بین سٹاک والا، صبح اٹھوں تو اس پہ بڑا درخت اور اتنے بہت پتلے. میڈم لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو، برکت ہو ان کے کاروبار میں. آرام سے، ٹھیک ہے، حوصلے سے اللہ برکت ڈالتا ہے. صبر. دیکھو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے صبر کا دروازہ. صبر کا دروازہ. ہم میں صبر ہی تو نہیں رہا. مع صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم آج کسی کو چھری مارے کمر میں، وہ نوکری سے ہٹے گا نا، اس کی جگہ میں جاؤں گا تو میری تنخواہ ڈبل ہوگی. پتہ لگا اس کو تو نکالتے نکالتے خود نکل گیا. نیت اپنی صاف رکھو نا، کسی اور کی نیت کسی اور کی جاب پہ نظر نہ رکھو، اپنی جاب پہ نظر رکھو، اپنی بیسٹ ایبلٹیز دو. دیکھیں آپ کو اللہ نے جوادار پیدا کیا ہے، آپ کو سیکرٹری کیا ہے، آپ کو ٹی بوائے بنایا ہے، یا آپ کو سی ای او بنایا ہے. آپ نے اپنا بہترین عمل ایز اے خدمت، ایز رزق کے لیے کرنا ہے. اگر آپ نے اس میں چوری کی، آپ نے اس میں حرام خوری کی، اس میں آپ نے ڈنڈی ماری، یعنی یار چال تو کر لے کام، میں یہ کر دوں گا یار. دیکھو سمپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے لیے خود مشکلیں بناتے ہیں، اور وہ بعد میں جا کے سب کے لیے مشکلیں بن جاتی ہیں. میں نے ایک کمپنی جوائن کی، وہاں انہوں نے ایک فون لگا دیا تھا. رات کی پہلی کمپنی تھی پاکستان میں کھلی تھی، کال سینٹر. انہوں نے ایک فون لگا دیا لوکل کال کا کہ جی آپ جن کے بچے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں، پریشان ہیں، آپ اس پہ کال کر کے اپنے گھر سے بات کر لیں. اب لوگوں نے وہاں سے ایک گھنٹہ بیٹھ کے ہیلو کیا حال ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے باتیں شروع کر دی. انہوں نے وہ فون ہٹا دیا. پھر ہمارے جو فون ہوتے تھے اس پہ انہوں نے ہمیں لوکل کال کی اجازت دی ہوئی تھی. لوگوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا. جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ غلط چیز کو پیدا کریں گے. انہوں نے وہ بھی بند کر دیا.
You understand? جی ہم اپنے راستے خود تنگ کرتے ہیں. ہم اپنے رزق کو اپنے عمل سے یا تو بہتر بنا سکتے ہیں یا برا بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ وظائف سے معجزات چینل آپ لوگوں کی، میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانی ہے وہ اس پہ حل ہے. اس میں ہر طرح کا وظیفہ آپ کو دیں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، اور تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے یہ چیز کر سکیں اور آپ کو فائدہ ہو. یا غنی ہو یا رزاق ہو، یار یا آپ نے نماز کے بعد اپنا ریگولر اس کو ایک تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا روح کو دیں اجازت. تو ہاں، یہ وظائف سے معجزات میرا ہی چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں جتنا آپ نے فلک شیخ آفیشیل کو کیا ہے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.